रोशनी रोशनी सबके लिए। जी रोशनी में एक मरतबा फिर खुशामदीद नाजरीन। रोशनी आप देख रहे हैं उज़मा ज़ैदी के साथ, और आज के मॉर्निंग शो में जो कि रमज़ान मुबारक का आज ये पहला प्रोग्राम है, इसमें ख़ास तौर पर हम रोज़े के कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो भूख प्यास रखी गई है उसके हवाले से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भूख और प्यास जो है उसकी मंतक क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, और ये भी सवाल हम जानने की कोशिश, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें और कौन से अहम काम हैं जो इस माह मुबारक में हम उससे फैज़याब हो सकते हैं, लेकिन हम दीगर कामों की जानिब चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले नाते रसूल मकबूल शामिल करें हम। मुनव्वर बदायूनी साहब का कलाम है, पेश करने की सादत हासिल कर रही हैं आने से शुमाइला खान। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। और किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। और इसी तवक्का पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। निगाहे लुत्फ़ो करम न होगी तो मुझको जीना हराम होगा। निगाहे लुत्फ़ो करम न होगी तो मुझको जीना हराम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। माशाअल्लाह। नाज़रीन इस वक्त एक और कॉलर कोयटा से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रमजान शरीफ तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो, बिलखुसूस आप लोगों को भी मुबारक हो। आमीन, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा सिस्टर, मैं ये पूछना चाह रहा था जी जी कि ये अपना इस्लाम में जो तरावी है वो फर्ज है या सुन्नत है? अभी बहन ने आपको जवाब दिया है ना प्रोफेसर साहबा ने कि सुन्नत मौक़िदा है। नहीं, वो ऐसा है कि जैसे अभी आलम इस्लाम में जो तरावी की जो शर्त है हमारे बाकी फिक्के नहीं पढ़ते, तो यानी ये फर्ज है या सुन्नत है? ठीक है जी, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी बात को दोबारा आप क्लियर कर दीजिए कि सुन्नत मौक़िदा का क्या मतलब है? जी फर्ज नहीं है बल्कि सुन्नत मौक़िदा है। और सुन्नत मौक़िदा का मतलब ये है कि जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क ना किया हो वो सुन्नत मौक़िदा कहलाती है। देखिए जैसे हम
ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 4 جو ہیں وہ سنتیں ہیں فرض سے پہلے، اور پھر اس کے بعد 4 فرض ہیں، پھر اس کے بعد میں 2 سنتیں ہیں. وہ جو سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، یعنی تاکید کے ساتھ. موقد کا مطلب ہے کہ وہ جو تاکید سے، یعنی آپ نے باقاعدہ پڑھی ہیں، اس کو کبھی ترک نہ کیا. تو اس لحاظ سے جو نماز تراویح جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں، یہ تو ان کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. دیکھیں میں ایک بات عظمیٰ واضح کر دوں کہ فتویٰ دینا ہمارا کام نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا منصب ہے، یہ علماء کرام کا منصب ہے. اور علماء کرام ہمارے ماشاءاللہ یعنی انہوں نے اتنی تفصیل سے ہر چیز لکھی ہے، اور اب تو جو پرنٹ میٹر ہے وہ اتنا موجود ہے کہ وافر مقدار میں. ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کو تجسس ہے تو آپ اس کو پڑھ کے اپنے علم میں اضافہ کریں. علم میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، لیکن جو بار بار سنت موقدہ کی بات آ رہی ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجئے، کہ سنت موقدہ ظاہر ہے، آپ نے فرمایا کہ اس پر تاکید ہے کہ اگر اس کا جو تارک جو ہے، اس کو ترک کرنے والا بار بار جو ہے، وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت کہ جس کو آپ نے کبھی ترک نہ کیا ہو، مطلب فرض تقریباً مطلب یہ کہ فرض کے بعد اس کا درجہ ہے، یہی کہوں گی. ٹھیک ہے. تو مطلب میری ناقص معلومات ہی میں کہوں گی کہ اس کے، کیونکہ علم ہمارا جو ہے علماء کرام کے آگے تو ہمارا علم جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ایک بات، ہم جو بات کرتے ہیں وہ ریسرچ کر کے وہ بات کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے. بالکل بالکل. اس لحاظ سے میں یہ بات کروں گی. اور جہاں تک فقہی معاملات کا جو تعلق ہے تو میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ تمام مسلمانوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ انہیں یہ معلومات ہونی چاہیے. انہیں یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے یہ پروگراموں میں ٹیلی فون کرنا، یعنی یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ آپ کر کے یہ لائیو جو کالنگ پروگرامز ہوتے ہیں نا، لیکن یہ دیکھیں مکمل تسلی جب ہوگی جب آپ اس کو خود سے پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے علاوہ بھی مطلب ضرور یہ تو کال جو ہیں وہ بہت ہی ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اپنی تسلی کے لیے اور اپنی معلومات کے لیے، دینی معلومات کے لیے، جب ہم دیگر معلومات کے لیے روزانہ اتنا بڑا لمبا چوڑا اخبار پڑھتے ہیں، دیکھیے نا اتنی ٹیلی ویژن کے اوپر غور سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو، تو ہم دینی معلومات کے لیے کہ جس پر ہماری آخرت بیس کرتی ہے، لیکن اگلی آخرت کی زندگی بیس کرتی ہے، ہم اس میں ایسے کیوں کمزور ہو جاتے ہیں، ہم ایسے کیوں اس کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کیوں غفلت برت رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ جب پوچھ لیں گے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہر چیز کو سمجھیں، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو آپ پڑھیے، بار بار کسی عالم کے پاس جائیں، جو مطلب یہ چیزیں کم نہیں ہیں. یہ بات انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین اس وقت ایک بریک آ گیا، اور بریک سے واپسی پر اب ہم خاص طور پر اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. یہ آخری سیگمنٹ ہمارا ہوگا، تو اس میں ہم دیگر جو چیزیں ہمارے سوالات رہ گئے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ سب سے اہم کام جو ہے دیگر تمام فروعی مسئلوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اس رمضان میں کہ اس کی روح کو پا لیا جائے. سو دیکھتے رہیے روشنی، کیونکہ روشنی ہے سب کے لیے. روشنی سب کے لیے.